لہجے میں تھوڑا سا نا پیار لائیں. ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے. گاہکوں سے پیار بالکل ٹھیک ہے, جن سے لین دین کے معاملات ہیں ان سے ناراض ہو گئے آپ لوگ, غلط بات کر دی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, میں صحیح کہہ رہا ہوں. جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے. اور یار یہ پیار نہیں, یہ پیار کا دکھلاوا ہے. اس طرح تھک جاؤ گے. اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا, انداز ہی پیار والا ہو جائے, تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی ہے. پھر نا ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا, پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہوتی, وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا. پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں, پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے. لیکن اگر لہجہ تلخ ہو, انداز سخت ہو, پھر خرابی ہوتی ہے. ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے. ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیتے ہیں, پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے. دیکھیں, عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے, پر عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے, کہ میں چونکہ بہت بڑا عالم ہوں. اس کو تو یہ اجازت, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے, ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو, لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں چونکہ ولی اللہ ہوں, یہ اس کے لیے جائز ہے, اسے حق پہنچتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم نہ اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیا سب نے, 2 4 5 بندوں پہ ہم حاکم بن گئے, لہذا ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے, یہ میری خدمت کرے. یاد رکھنا, جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ہی تلخ ہو, اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روب ڈالنے کی, سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے. جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لیں, وہ ہماری محنت نہیں, وہ محض اللہ کا فضل ہے. تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے. کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے نا, اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں, تو آج کل ماحول یہ بن گیا کہ نیرا ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا, پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے, یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے. تو میرے عزیز, اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے, محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے, موسم محبت بدل جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا, ہم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے, اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام, رسولوں کے امام, اللہ کے محبوب مطلق, جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں, ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے. حضور بھی کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے نا, خندق, تو وہ محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے, جب ہم خندق کھود رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے. اپنی زندگی میں اللہ اعزاز دیتا ہے, لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی ہیں, پیار بڑھتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے, تو رات کے وقت ایک خادم آپ کو خدمت کے لیے دیا گیا تھا, خدمت کے لیے. اور جو لوگ یہاں نا ہمارے, میں پڑھ رہا تھا, علامہ عبد المصطفیٰ زرعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, تو وہ حزب اللہ ناف تقریر کرنے آئے تو فرمانے لگے مجھے نا بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے, 30 35 سال 40 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے. کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہوں گے. لیکن اگلی بات پتہ انہوں نے کیا کی, کہنے لگے ہزاروں ہیں پیار کرنے والے, پر اللہ کا شکر ہے میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں. میں اپنے جوتے, یہ مرض لگ جاتا ہے بعض اوقات بندے کو کہ کوئی جناب آئے اور میرا چونکہ اعزاز ہے, یہ چیز بھی انسان کو محبت سے دور لے جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز, ایک ملازم آپ کو دیا گیا تھا, رات کو آپ کے پاس رہتا تھا خدمت کے لیے. تو رات کو کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے,
تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، کوئی کام ہو رہا تھا، وہ غلام کی ڈیوٹی تھی خدمت میں رہنے کی، جوان آدمی تھا، تھک گیا، دیوار سے ٹیک لگائی اور بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ اب وہ جو چراغ جل رہا تھا نا محفل میں، وہ جلتے 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 وہ چراغ گل ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلام کی طرف دیکھا تو وہ تو سو رہا ہے۔ اسی بھلا کی آخید ہے، یہ پیسے کیڑی گل دے لیندا ہے، انہوں پھر تنخواہ نہیں دئی تھی؟ اسی وقت ہی لوگوں کو یاد آ جاتا ہے۔ وہ سو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو سویا ہی رہنے دیا، اٹھے، چراغ میں خود تیل ڈالا، بتی لگائی، اسے روشن کیا، دوبارہ آ کے بیٹھ گئے۔ وہ جو بندہ ملنے آیا ہوا تھا نا، اس نے وہی بات کی جو آج کل سارے کرتے ہیں، کہنے لگا حضور یہ پیسے کس کام کے لیتا ہے؟ سو گیا ہے، تنخواہ کس کام کی لیتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کام چور بھی نہیں، سست بھی نہیں، روز ڈیوٹی ٹھیک کرتا ہے، آج ذرا بیچارے کی آنکھ لگ گئی، کوئی رات دیر سے سویا ہوگا یا کوئی تھک گیا ہوگا، کوئی حرج نہیں، انسان پر کبھی کبھی نیند غلبہ بھی کر لیتی، یہ گنجائش دینی چاہیے انسانوں کو۔ کہا سو گیا کوئی حرج نہیں۔ وہ بندہ پھر کہنے لگا نہیں جی آپ کو خود اٹھ کے جانا پڑا ہے۔ وہ بعض لوگ تو بالکل پسند ہی نہیں نہ کرتے، وہ جناب آپ کو جانا پڑا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی پریشانی کو دیکھ کے ہنس پڑے، فرمانے لگے تو پریشان نہ ہو، میں جب اٹھ کے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ میرے لہجے میں کوئی اس کے لیے سختی آئی کوئی حرج نہیں، کبھی اگر میاں صاحب کو گھر میں چائے خود بنانی پڑ جائے نا، کوئی حرج نہیں، کسی وقت کام کرنا پڑ ہی جاتا ہے، گھر والے بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کسی وقت اگر انہیں صرف کھانا ڈال کے لانا پڑ جائے تو کوئی تکلیف والی بات۔ کیا یہ باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے، سارے کام اپنے دست مبارک سے کر لیتے؟ میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو اپنی زندگی کے اندر محبت لائیں، تھوڑا پیار لائیں۔ اور ایک بات آخر میں اور آپ کو سمجھانی ہے، محبت جب تب ہوگی جب ہم نہ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں گے۔ نیند کیا صرف مجھے آتی ہے کسی اور کو نہیں آتی؟ بھوک کیا صرف مجھے لگتی ہے کسی اور کو نہیں لگتی؟ سفر کرنے کے لیے راستہ صرف مجھے کو چاہیے، میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، باقی دنیا نے نہیں جانا۔ جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا، احساس نہیں پیدا ہوتا، پھر تلخ ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی شخص سے ملاقات کریں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر یہاں میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ معاشرے کی اصلاح ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ آپ گئے ہیں کسی جگہ، ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے، ہر بندے کو میں نے بعض دفاتر میں دیکھا ہے، کام کرنے والا کام کر رہا ہے لیکن باری باری ہے نا، لیکن ڈھیر سارا پروٹوکول ہے، سفارشی ٹیلی فون ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ کیا کرے گا؟ اگر ہمارا تھوڑا سا احساس والا مزاج ہو نا، دوسرے ہم نا احساس سے بالکل آ رہی ہیں، ہمیں اپنا کام چاہیے اور فوراً چاہیے اور فٹافٹ چاہیے۔ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو اس گھر میں نا ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے تھے، تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے، میرے وہ دوست کہنے لگے ابھی آئے نہیں ٹیچر؟ کا نہیں، کہنے لگے پوچھتا ہوں ان سے ٹیوشن کس بات کی لیتے ہیں؟ یہ آج میں تیسرا دن نوٹ کر رہا ہوں کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں۔ میں نے اپنے اس دوست سے گزارش کی، میں نے کہا یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ ایک ٹیچر کے منصب کے مطابق نہیں۔ وہ آدمی جو صبح اسکول جاتا ہے پھر وہ دوپہر میں کہیں پڑھاتا ہے، آپ نے مجھے بتایا یہ چوتھی پانچویں جگہ آپ کے ہاں آتا ہے، آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن ساری زندگی صرف اپنے بارے میں سوچ سوچ کے بندہ سخت ہو جاتا ہے۔ جب تک جذبات احساسات دوسروں کے بارے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز، مسلمانوں سنو اور یاد رکھنا، خدا را یاد رکھنا، اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہو جائے گی، میں بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کو سامنے رکھ کے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، نماز مختصر پڑھاتا ہوں۔ نماز میں بھی یا رسول اللہ لوگوں کا خیال،
نماز میں بھی آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی. او نوجوانوں، ماں باپ کا احساس پیدا کرو، بڑھاپے کے درد کو محسوس کرو، اپنے ملک میں، وطن میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرو.